Harry's early stories. کسی دریا میں ایک مگرمچھ رہتا تھا۔ دریا ایک گھنے جنگل سے گزرتا جہاں دونوں کناروں پر بڑے بڑے جامن اور مختلف پھلوں کے درخت تھے۔ وہاں جامن کے درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ وہ درختوں سے مختلف قسم کے پھل کھاتا رہتا اور سارا دن خوشی سے ادھر ادھر اچھل کود کرتا۔ کسی وقت وہ درختوں سے نیچے آتا، دریا میں نہاتا اور دھوپ میں مزے سے آرام کرتا۔ ایک دن مگرمچھ دریا سے باہر نکلا اور اس بڑے سے جامن کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا جس پر بندر رہتا تھا۔ اسے درخت کے نیچے بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بندر نے دیکھا کہ مگرمچھ درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے۔ اس نے مگرمچھ سے دوستی کرنے کا سوچا، تو وہ بڑا سا جامن کا گچھا اور سیب اتار کر مگرمچھ کے پاس جا کر بولا، تم یہاں آرام کر رہے ہو، اس درخت پر میرا گھر ہے، لہٰذا اب تم میرے مہمان ہو، یہ پھل تمہارے لیے ہیں اور آج سے ہم دوست ہیں۔ تم جب بھی یہاں آؤ گے میں تمہیں میٹھے میٹھے پھل کھلایا کروں گا۔ مگرمچھ نے جامن اور دوسرے پھل کھا کر بندر کا شکریہ ادا کیا اور یوں وہ دونوں دوست بن گئے۔ اب مگرمچھ ہر روز دریا سے نکل کر درخت کے نیچے آتا اور بندر اسے مزے مزے کے نت نئے پھل اور جامن دیتا اور یوں وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ اس طرح دن بدن ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ صبح ہوتے ہی بندر مگرمچھ کا انتظار کرنا شروع ہو جاتا اور ادھر مگرمچھ بھی صبح صبح اپنے گھر سے جنگل کی طرف آ نکلتا۔ ایک دن بندر نے کچھ پھل مگرمچھ کو دیے اور کہا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ۔ مگرمچھ وہ پھل لے کر خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی بیوی کو دیے اور ساتھ اپنی اور بندر کی دوستی کی ساری داستان سنائی۔ مگرمچھ کی بیوی پھل کھا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، پھل تو بہت مزے کے ہیں۔ اگلے دن مگرمچھ کی بیوی نے کہا، تم ذرا سوچو، یہ پھل اتنے مزیدار ہیں تو اس کو روز کھانے والے کا دل کتنا مزیدار ہوگا۔ تم کسی طرح سے بندر کا دل لے کر آؤ، دونوں مل کر کھائیں گے۔ مگرمچھ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بندر میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی رونا شروع ہو گئی کہ میں نے بندر کا دل ہی کھانا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، اچھا تم رونا بند کرو، میں کل اسے کسی طرح سے یہاں لاؤں گا، پھر دونوں مل کر اس پر حملہ کریں گے اور تم اس کا دل کھا لینا۔ اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ اگلے دن مگرمچھ جب بندر کے پاس گیا، پہلے تو وہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ وہ اپنے ہی دوست کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر بڑی غمگین آواز میں بولا کہ تمہارے دیے ہوئے پھل میری بیوی کو بہت پسند آئے تھے، وہ بہت خوش ہوئی تھی اور اب وہ تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتی ہے۔ بندر نے کہا، میں کیسے جاؤں گا، مجھے تو تیرنا نہیں آتا، تمہارا گھر دریا کے دوسری طرف ہے۔ مگرمچھ نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم میرے اوپر بیٹھ جانا، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ بندر خوشی خوشی مگرمچھ پر بیٹھ گیا اور دونوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد بندر نے دیکھا کہ دریا تو بہت بڑا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے مگرمچھ سے کہا، ذرا آہستہ چلو، ایسا نہ ہو کہ میں دریا میں گر جاؤں۔ مگرمچھ نے سوچا، اب مجھے بندر کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتا دینا چاہیے، یہاں وہ بے بس ہے، کہیں نہیں جا سکتا۔ بس وہ بندر سے بولا، میری بیوی کہتی ہے کہ جب پھل اتنے مزیدار ہیں تو روز پھل کھانے والا دل کتنا مزیدار ہوگا، اور وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ بندر کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، اسے اپنے ہی دوست سے ایسی توقع نہ تھی۔ بندر نے بڑی ہوشیاری سے سوچا اور مگرمچھ سے کہا، بہت اچھا دوست، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ تمہاری بیوی اور تم میرا دل کھاؤ، لیکن افسوس تم مجھے پہلے بتاتے تاکہ میں اپنا دل اپنے ساتھ لے کر آتا، میں اکثر اپنا دل نکال کر درخت کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ مگرمچھ نے کہا، اوہ یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ مگرمچھ پیچھے کی طرف مڑا اور واپس دریا کے کنارے جا رکا جہاں بندر رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بندر نے مگرمچھ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ جب مگرمچھ نے محسوس کیا کہ بندر اپنا دل ڈھونڈنے میں بہت دیر لگا رہا ہے تو وہ بولا،
مجھے یقین ہے کہ تمہیں اپنا دل مل گیا ہوگا. مہربانی کر کے اب نیچے آ جاؤ، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی. اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ پریشان ہو جائے گی. لیکن بندر ہنسنے لگا اور درخت پر سب سے اوپر چڑھ کر بولا، تم نے دوست ہوتے ہوئے مجھے دھوکہ دیا ہے. بے وقوف، کوئی اپنا دل نکال کر کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے تو تم جیسے خود غرض دوست سے اپنی جان بچانے کے لیے چال چلی تھی. اب یہاں سے چلے جاؤ، تم بہت خود غرض اور کم عقل ہو. آج سے ہمیشہ کے لیے ہماری دوستی ختم. یوں مگرمچھ غمگین ہو کر واپس چلا گیا اور اب وہ اپنی نادانی کی وجہ سے نہ صرف روزانہ مزیدار پھل کھانے سے گیا بلکہ وہ ایک اچھے دوست کو بھی کھو بیٹھا. اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے. شکریہ.